अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। एक दो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ये तो मैं आपको बताता हूँ कि इसराइल जो है वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है और किस तरीके से वो पाकिस्तान पे भी अटैक कर सकता है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे जुड़ी हुई दूसरी एक दो खबरें हैं, वो भी मैं आपको ज़रा बता दूँ। क्योंकि उसका ताल्लुक ईरान के साथ है और ईरान आपको पता है कि कितना फेवरेट है इसराइल का। आपको पता है कि इसराइल के बिहाफ के ऊपर सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं अमेरिका के अंदर, वो इसराइल बेस्ड और इसराइली सेंट्रिक होती हैं, और जो भी चीज़ इसराइल को चाहिए होती है अमेरिका से, वो उनको ली कर देते हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए, आपको पता है कि इनके 4 कंटेनर्स जो थे, टैंकर्स, वो जा रहे थे वेनेजुएला ऑयल लेकर। तो वो जो टैंकर्स थे वो इन्होंने सीज कर लिए अमेरिकियों ने, और सीज करके तो उन्होंने कहा जी कि अब हम वापस नहीं करेंगे इनको, और उसमें जो तेल है उसको हम बेच देंगे, जो कि उन्होंने अब बेच दिया है, और उसकी मालियत $40 मिलियन है। और अब उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो $40 मिलियन है, ये हम ईरान को वापस नहीं करेंगे, ये हम जो टेरर विक्टिम्स हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार लोग हुए हैं, उनको हम दे देंगे। अब गॉड नोज के वो किन को देंगे कि किन को नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि ये माले गनीमत समझ के ये खुद ही खा जाएंगे, और इधर उधर सारा कुछ हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम ईरान के ऊपर नई सैंक्शंस जो है, अभी आपको पता है रिसेंटली उनके ऊपर सैंक्शंस खत्म हुई हैं, तो ये कह रहे हैं कि नई सैंक्शंस हम उनके ऊपर लगाएंगे, ताकि वो जो वेनेजुएला वगैरह को गैस और ऑयल सेल करने की इनकी पॉलिसी है, उसको खत्म किया जा सकता। ये 4 कंटेनर्स थे जिनमें तकरीबन 11 लाख बैरल जो तेल था वो जा रहा था। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि यानी आपने उनका जीना जो है वो दूभर कर दिया है, आपने उनका नाटका बंद करके रख दिया है। पहले ही आपने उनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको चैन नहीं आ रहा, और आप ईरान के ऊपर इतनी सख्तियां करते चले जा रहे हैं। हालांकि ये जो टैंकर्स थे, उनके जो ओनर और ऑपरेटर्स थे, वो अदालत में गए कि जनाब ये गलत बात कर रहे हैं, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम बिल्कुल लीगली और लॉफुली ये सारा कुछ लेके जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ज़ाहिर है वो बदमाशी आपको पता है जिसकी हो उसकी फिर चलती है, और तो कोई किसी की सुनता नहीं है। तो यूएस ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने उन जो 11 फर्म्स थी जो इनके साथ काम कर रही थी, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। और इस तरह करके ये जो सैंक्शंस थी, पहले एक राउंड चला, अब दूसरी जो सैंक्शंस का राउंड है वो भी ईरान के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, और उनके लिए मजीद सख्तियां जो हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ख़ास तौर पे जो पहला राउंड था, उसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि अगर बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अगर वो रिस्टोर करना चाहें अपने ताल्लुकात ईरान के साथ, तो वो भी ना कर सकें। इस तरह की सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, वो ये करते हैं जी कि ये जो जहाज थे जो जिनमें ऑयल था, ये तो ये तो आते ही आते थे इलीगल उसमें टर्म्स में, बल्कि हमने मजीद जो ईरानियन वेसल्स हैं जो कि यमन को लेके जा रहे थे मिसाइल्स, यमन के सप्लाई के लिए, तो उनको भी हमने पकड़ लिया और उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये देखिए कि ईरान ने इन्हीं हालात की वजह से अब सोचा है कि वो अपनी करेंसी को बदलने की कोशिश करें, और आपको पता है कि ईरान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज द बिटकॉइन, और टू यूज द बिटकॉइन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान ने पहले इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है, ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है उन्होंने, कि हम लीगल मींस ऑफ एक्सचेंज जो है वो इनको हम यूज करेंगे अब बिटकॉइन के जरिए, ताकि हम इवेड कर सकें, हम उन सैंक्शन से बच सकें जो कि एक पूरी वेव ऑफ सैंक्शंस हम पे लगाई जा रही हैं। उनसे बचने के लिए उन्होंने ये सोचा है कि हम ये जो क्रिप्टो करेंसी का एक सिलसिला है उसको यूज करेंगे, और बिटकॉइन को यूज करेंगे, और अपना सारे का सारा जो उनका एक्सचेंज का सिस्टम है उसको वो इस तरह वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अपनी जो वहाँ पे एजेंसीज बिटकॉइन के साथ रिलेट करती हैं, उनको ये कहा है कि लीगली माइन करना शुरू कर दें आप इन तमाम करेंसीज को, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ देने की भी कोशिश की है, और फैसिलिटीज़ दे भी रहे हैं।
اب پہلے یہاں سے یہ آپ نظر لگا لیجیے کہ پچھلے سال تک، صرف اگست پچھلے سال تک 2019 تک ایران میں بٹ کوائن میں ٹریڈنگ کرنا اللیگل تھا، لیکن اب اتنے حالات ان کے خراب ہو گئے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو اوپن کریں اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے تمام کی تمام جو ہے وہ سارے سلسلے شروع کیے جائیں۔ 1000 لائسنس انہوں نے دیے ہیں، 1000 لائسنس بٹ کوائن کے اور کرپٹو کرنسی کے، کرپٹو مائننگ گیئر ہوتا ہے اس کو انہوں نے کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ جتنا بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور یو ایس ڈالر جو ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں اور کسی طریقے سے ہم کسی اور ایک متبادل نظام کی طرف بڑھ سکیں۔ اب اس کی بعد اب ایران پہلا ملک بن جائے گا پوری دنیا میں جو کہ ڈکلیئر کر رہا ہے بٹ کوائن ایز این انٹرنیشنل میڈیم آف ایکسچینج۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو میں نے سوچا کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، جو مین سٹوری ہے ہماری وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بہت بڑی ملٹری ایکسرسائز کی ہے، جس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل پلاننگ کر رہا ہے پاکستان اور ایران پر خدا نخواستہ اٹیک کیا جائے، کیونکہ اس کی مختلف چیزیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوا یہ رہا ہے کہ جو ان کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں IDF، انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک بہت میسو قسم کی ملٹری ایکسرسائز کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سیمولیشنز تیار کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیبنان، سیریا، غزہ اور مختلف کنٹریز کے بارے میں ہم نے سیمولیشن اٹیکس کی پریکٹس کی ہے، تیاری کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ لیبنان اور سیریا اور پھر غزہ، اس میں کون سی سیمولیشنز کی ضرورت ہے ان کو؟ اس کے اوپر تو پہلے ہی وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ جب چاہیں کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ لگ رہا ہے، جس کا نام انہوں نے لیتھل ایرو رکھا ہوا ہے۔ یہ جو کمپلیٹ ہوئی ہیں ایکسرسائز، یہ ابھی ایک دن پہلے ختم ہوئی ہیں، کل ختم ہوئی ہیں، اور ان کا نام تھا لیتھل ایرو، سوری لیتھل ایرو جو ہے یہ سنڈے کو شروع ہوئی ہے، اور سنڈے سے لے کر انہوں نے تمام جو ملٹیپل فرنٹس ہیں ان کی پریکٹس کی ہے، سیمولیٹڈ وار اٹیکس کیے ہیں، اور ان کو اس میں انہوں نے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ جو ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں لیبنان، سیریا، غزہ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو کنٹریز جن کے اسرائیل کے ساتھ بارڈرز نہیں بھی لگتے ان کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی پریکٹس کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ان کی افواج کا سپوکس مین ہے اس نے کہا ہے جی کہ ایک تو ہم نے حزب اللہ جو لیبنان میں ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، پھر نارتھ میں جو ان کا سیریا اور غزہ کا ایک سلسلہ ہے اس میں ہم نے کیا ہے، اور خاص طور پر اس نے کہا جی کہ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو کیپچر دی سیمولیشنز ایمینیٹنگ فرام یہ جو کنٹریز ان دا نارتھ، اور خاص طور پر وہ کنٹریز وچ ڈونٹ بارڈر اسرائیل۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ اس کا اشارہ صرف اب دو رہ جاتے ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان۔ اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل کے کیا خیالات ہیں اور کس طریقے سے وہ پاکستان کے متعلق سوچتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں پہ اس کے جو اسپوکس مین کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر اس کو ہم صحیح طرح دیکھیں اور اس میں بٹوین دا لائنز اگر ہم پڑھیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں، وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو کنٹریز ہمارے ساتھ بارڈر نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے تیاری کر لی ہے، اور اسرائیل اور حزب اللہ اور یہ تو معاملات آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل سیریا کو بھی ریگولرلی بوم کر رہا ہے، حالانکہ یہ ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب بھی کوئی اٹیک کرتے ہیں نا وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایرانین ٹارگٹ تھے جن کو ہم نے ہٹ کیا ہے، حالانکہ ایرانین ٹارگٹس نہیں ہوتے، وہ انہوں نے جو اپنے ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں ان کو یہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہانہ ایران کا لگا کے یہ سیریا کے اوپر بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں، اسی طرح لیبنان میں اسی طرح یہ کرتے ہیں، اسی طرح ان کا معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ غزہ فلسطینیوں کو تو خیر یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں نا، ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب یہ جو ہیں فلسطینی بیچارے وہ کچھ بھی وہاں سے کرتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت بھی اٹیک، کوئی بیچارے کوئی پتنگیں بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی ان کی تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا سیریس تھریٹ ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی میری کچھ لوگوں سے جو جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ڈسٹوپیا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈسٹوپیا ہوتا ہے کہ جو یوٹوپیا کا اپوزٹ ہوتا ہے، یوٹوپیا ہوتا ہے کہ آئیڈیل سوسائٹی، ڈسٹوپیا ہوتا ہے اس کی اپوزٹ شیپ میں جہاں پہ کیوس ہوتا ہے، ہر طرف لڑائی مار کٹائی، جھگڑے، انریسٹ، لا لیسنس،
وہ کریٹ کرنے چاہ رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو پلان ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے جو پروردہ لوگ ہیں، اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں نواز شریف اور اس کی جو پوری کمپنی ہے، وہ سارے کے سارے اس میں انوالوڈ ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ جو انٹرنلی انہوں نے پریشر کریٹ کیا ہوا ہے، تو ایکسٹرنلی جو ہے وہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ ان کی مدد کو آئیں، اور پاکستان میں ایسی خدا نخواستہ سچویشن کریٹ کی جائے کہ جو ان سے سنبھالی نہ جا سکے، اور پاکستان میں جو ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کے پروردہ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اب یہ اللہ کرے کہ یہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ ان معاملات میں سچائی نہ ہو، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ایکسرسائزز، لیتھل ایرو جیسی ایکسرسائز جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہو رہی ہوں گی، ان میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، کیونکہ یہ ابھی اچانک تو نہیں ان کو خیال آ گیا نواز شریف اینڈ کمپنی کو کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں فوج کا رول بہت بڑھ گیا ہوا ہے، پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ یہ تو پہلے بھی اسی طرح ہی تھا، ان کے دور میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، لیکن یہ اچانک جب ان کو ایک ایجنڈا دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ایجنڈے کے اوپر وہ کام شروع کر رہے ہیں، اور اب یہ خطرہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں وہ بھی ان کی ہیلپ کے لیے کہیں آگے نہ بڑھیں، اور خدا نخواستہ اسرائیل جیسے ممالک جو ہیں وہ پاکستان یا ایران کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کی اور تمام مسلم امہ کی حفاظت کرے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ بہت شکریہ۔